میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس وقت سے کر رہا ہوں جب ہماری اسٹیٹ پالیسی اس کے اگینسٹ ہوتی تھی. اب تو اسٹیٹ کی وہی پالیسی ہے جو ہم پچھلے 10-12 سال سے رو رہے تھے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ کسی کو جہاد کے لیے بھرتی کرے. یہ صرف فوج کا کام ہے، ورنہ FATF کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ضرب عصب اور رد الفساد سے جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہماری فوج کی قربانیوں کی برکت سے، وہ ضائع ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مولوی میدان میں اتر آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے بندے بھرتی کر لیے ہیں. یہ بندے کیا جا کے کریں گے وہاں میرے بھائی؟ نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے، ان کی تو الٹی یعنی لاشیں پچھلوں کو اٹھانی پڑ جائیں، یہی ہوگا. یا بعض کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ کے تو یہاں پہ علماء جو ہیں چندہ اکٹھا کریں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. لہٰذا یہ جو جہادی پرائیویٹ جہاد والی تنظیمیں ہیں نا، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اس وقت ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ خود جہاد چھوڑ دیں حکمران، انہوں نے تو کرنا ہے، لیکن جو یہ کر رہے ہیں یا ان کو رخ دیں، ٹریننگ دیں، انہیں بھرتی کریں، پھر ضرور لانچ کریں. لیکن بغیر ٹریننگ کے آپ ان کو بھیجیں گے صرف نگ کے طور کے اوپر تو وہ تو پھر لاشوں کی لاشیں ہی واپس ہیں. اور صرف ٹریننگ نہیں، پھر اسلحہ بھی اس لیول کا ہو کہ یہ لڑ سکے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بزدلی دکھائیں، لیکن ایک طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر دیا کہ یہ آپ سے صدیوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جب رومنز یا پرشینز کے خلاف لڑے ہیں قادسیہ اور یرموک میں تو وہ زمین اسمان کا اسلحے کا فرق تھا. نہیں، تعداد کا زمین اسمان کا فرق تھا. چند ایک چیزوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ہاتھی تھے یا منجنیق تھے، لیکن اصل فیصلہ تو 1 to 1 وار کا ہوتا تھا. اس میں حضرت خالد ابن ولید کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی اور سامنے رومن جنرل کے پاس بھی تلوار ہوتی تھی. ورنہ سامنے سے رومن جنرل اگر ایک جنرل ان کا کلاشنکوف لے کے آ جاتا اس زمانے میں ہوتی تو سامنے 1000 بھی ہوتے، اس اکیلے نے بون دینا تھا. تو آج تو یہی ہے نا. آج یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارا ایمان اگر اس لیول کا ہو جائے، صرف ایمان اس لیول کا نہ ہو، برابر کی جنگ بھی ہونی چاہیے، پھر ہو اسلحہ بھی بالکل برابر کا ہو، ورنہ تو ایک بندہ سب کو بھوننے کے لیے کافی ہے. تو یہ بھی آپ سے جھوٹ بولا جاتا ہے. اس وقت تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے سے ہو رہا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی 1 to 1 دو بدو لڑائی ہوتی تھی، اس میں پھر دونوں کے پاس تلوار ہوتی تھی، تو تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہو رہا ہوتا. تو اب تو یہ اس طرح نہیں ہے سلسلہ. ہمارے پاس لیٹسٹ اسلحہ نہیں موجود ہے تو ہم یہ ڈنڈے اور لاٹھیاں اور یہ چیزیں لے کے جا کے تو یہ تو ان کی لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ابھی تو ایئر سٹرائکس والا جو ایشو ہے وہ تو کارپٹ بمبنگ جب کرتے ہیں تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک مسئلہ سب سے خطرناک مسئلہ. یعنی افغانستان کے اندر یہ جنگ اتنی لمبی کیوں ہوئی ہے؟ حالانکہ افغانیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے تھے امریکنز، ان کے پاس بھی اسی لیول کا اسلحہ ہے اور رشیا دے رہا ہے ان کو. سر ہاں جی، آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ پھوکے مار کے تو جیت رہے ہیں. نہ، رشیا اب اپنا بدلہ اتار رہا ہے امریکہ سے. سارا لیٹسٹ اسلحہ ان کو رشیا دیتا ہے اور تب وہ مقابلہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے، وہ ایئر سٹرائکس ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں 20 سال سے وہ لڑ رہے ہیں. وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی، ورنہ اگر ان کے پاس ایئر سٹرائک ہوتی تو سر یہ 20 مہینے بھی جنگ نہیں تھا امریکہ نکال سکتا اور افغان طالبان کو فتح ہو جانی تھی. لیکن مار وہ بیچارے کھاتے ہیں ایئر سٹرائکس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو پھر چھپنا پڑتا ہے. جب باہر نکلتے ہیں اوپر سے پوری کارپٹ بمبنگ کرتے ہیں اور ڈیزی کٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ پھینکتے ہیں وہ. لیکن زمین پہ آ کے برابر ہی ہیں. آپ دیکھ لیں ان کے پاس بھی گن ہے، سامنے والوں کے پاس بھی گن ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی دروشی پڑھ کے تو ڈنڈا پھیرے گا تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا بھائی، انج نہیں ہونا کہتے. یہ آپ چھوڑ دیں، یہ آپ لوگوں کو کہانیاں کرانی بند کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں تو کہتا ہوں یار یہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں میں حوصلہ ہے. اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں کہ یار فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں صرف جوز کے مرنے کی بات کر رہے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کے مرنے کے اوپر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم. تو ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے. ہم غصہ نکالنے کے لیے کہتے ہیں ہٹلر نے تو اڈل صحیح کیتا سی. ہٹلر نے وہی کچھ کیا ہے جو 9/11 میں امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا. اس زمانے کے ریلیجس لوگ وہ تھے. آج کے اس ماڈرن ایج میں ریلیجس مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ مانا جاتا ہے. ان کو ریلیجس ہونے کی سزا ملی تھی. بال فرنٹ پہ تو کوئی اور ریزن بھی رکھی جاتی، لیکن اصل مسئلہ ان کا یہی تھا. تو باقی جیوز کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے. ہم نہیں کہتے کہ ان کو رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن UN نے جب یہ طے کیا تھا کہ 2 ریاستیں بنیں گی، مسلمانوں کو ان کی اپنی ریاست ہوگی اور جیوز کی اپنی ریاست ہوگی، تو اب پریکٹیکلی تو ظاہر ہے مسلمانوں نے زمینیں ان کا ہاتھوں بیچی ہوئی ہیں نا جی. اب یہ بھی تو ایک تلخ پہلو ہے نا، اس کو بھی ذرا سمجھے نا. بالکل جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اب وہ پریکٹیکلی وہاں پہ انہوں نے جگہ خریدی ہوئی ہیں تو ان کو بھی وہاں پہ رہنا ہے. وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دونوں کو رائٹ ہے رہنے کا. 70 لاکھ کے قریب یہودی وہاں پہ آباد ہیں تو تقریباً 50 سے 60 لاکھ مسلمان بھی ہیں. تو ظاہر رہنا تو ہے اس روئرز کے اوپر. یا تو پھر ہجرت کے بعد آپ مواخات کروائیں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں ان کو اجازت دیں کہ وہ آ جائیں. اچھا، اب یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں، لیکن میں چٹخارے دار باتیں نہیں کر سکا آپ سے. اس کے لیے آپ باقی واعظین کو سن لیں.
اور وہ آپ کو کہیں گے کہ جی بس دجال آنے والا ہے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے ان کو مار دینا ہے۔ میرے بھائی یہ آپ صدیوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ جب آئے گا دجال پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت جو یہ اس وقت مسئلہ ہے آپ اس کو ایڈریس کریں خدا کے لیے۔ اس طریقے سے یہ حضرت عمر نے یہ کیا تھا، حضرت عمر نے تو یہودیوں پہ احسان کیا کہ جو عیسائی 600 سال سے ان کو نہیں آنے دے رہے تھے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ تانوں تے دجال نال مل کے سی مارنا ہے تے تانوں ان میں بڑھن نہیں دینا، تمہیں تو دجال کے ساتھ مل کے ہم نے مارنا ہے۔ وہ جب آئے گا زمانہ وہ دیکھا جائے گا، وہ میدان جنگ کی بات ہے۔ اس وقت میرے خیال ہے ہم دائی بنیں، یہودیوں تک ان کی بات پہنچائیں کہ بھئی تمہارے اندر کہاں کہاں پر علمی خرابی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کتنے یہودی ہیں جنہوں نے جب قرآن سٹڈی کیا ہے، جو عربی کے جاننے والے ہیں یا انگلش میں ترجمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے عیسائیوں کے مقابلے پہ، لیکن بہرحال اس وقت دائی۔ ابھی یہ میدان جنگ والا معاملہ نہیں، اور اس میں آپ مجھ سے پھکی لے لیں، یہودیوں کے اعتبار سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کو غزوہ خیبر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا نا، آپ دیکھیں کہ شکست پہ شکست ہو رہی تھی مسلمانوں کے جو پہلے ٹروپس کو، تو حضور کا تو غصہ آسمانوں پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت علی کو زرہ اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی۔ حضرت علی کو آپ نے نصیحت کی کہ علی پہلے جا کے انہیں دعوت دے، میدان جنگ میں بھی ان کو کہنا کہ اسلام قبول کرو، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی جس کو آپ V8 کہتے ہیں آج کے زمانے میں۔ V8 لے کے نہیں دے دی تھی حضرت علی کو حضور نے، یعنی گویا کہ وہ ملنا ہے جیسے ایک دنیا دار کو آخرت کی V8 آپ کو ملے گی۔ تو نبی الاسلام میدان جنگ میں بھی یہودیوں کے خلاف غزوہ خیبر، وہ خائن یہودی جنہوں نے حضور کو مدینہ شریف میں تنگ کیا، پھر آپ کو تنگ آ کے نبی الاسلام نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا، وہ خیبر میں واد ہو گئے۔ اتنا غصہ ہو تو پھر بھی بات دعوت کی کہ اسلام قبول کر لیں، نہیں کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ لڑائی والا معاملہ ہوا۔ ابھی یہ یہودی تو وہ کہتے ہیں نا یار اب تمہارے پیغمبر نے بھی تو ہمارا قتل عام کیا تھا، بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا، یہودیوں کا قبیلہ تھا نا، تو آپ ان کو بتائیں کہ میرے بھائی یہ بدعہدی کی سزا تھی، یہودیوں میں بدعہدی کی سزا یہی ہے۔ آپ کے جو 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا تھا، ان کی سزا جو اللہ نے مقرر کی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے گا، تو یہ سزا کنٹینیوس آپ کی شریعت میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی الاسلام پہ ہوتا تو آپ معاف بھی کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ بدعہدی کی سزا ملی تھی اور اس میں بھی بچے اور عورتیں قتل نہیں ہوئے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب یہ تو ٹاپک، تو اب وہ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی وہ حدیث نہیں سنائی بخاری مسلم کی، سر وہ بھی میں مسلمانوں کو سناؤں تو پھر میں ساتھ تھوڑی سی بے عزتی بھی کروں گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، قرب قیامت میں جب مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی دجال کے خلاف، آرمگڈون جسے کہتے ہیں وہ لوگ، اور اس جنگ کے اندر نبی الاسلام فرمایا کہ اگر کوئی یہودی ایک پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، کسی درخت کے پیچھے بھی، تو پتھر اور درخت کو بھی اللہ زبان دے گا اور مسلمان سے وہ کہے گا یا مسلم میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کر دے۔ یہ عام حالت میں نہیں، میدان جنگ میں، سوائے غرقد کے درخت کے جو ان کو پناہ دے گا، تو اس میں الفاظ ہیں یا مسلم۔ تو یہاں آپ کسی جتنے یہاں پہ مسلمان ہیں ان کو ذرا کہہ کے دیکھیں نا، آپ کسی مسجد میں بریلویوں کی جائیں اور کہیں کہ جی یہ کس کی مسجد ہے، وہ کہے گا بریلویوں کی، تو اس کو پوچھیں آپ کون ہے، وہ کہے گا میں بریلوی، اور آگے سے وہ آپ کو پوچھے آپ کون ہے تو آپ کہیں میں مسلمان ہوں، تو دیکھیں اس کی تیوری کیسی چڑھتی ہے۔ وہ کہے گا میں کافر ہوں، بھئی اگر تو کافر نہیں ہے مسلمان ہی ہے تو تو اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتا؟ اس دن سے پہلے کہہ دے کہ جس دن تجھے پتھر نے بھی اور درخت نے بھی کہنا ہے، اور تو نے اس وقت تو نے نہیں ماننا جب تک تجھے سنی شیعہ بریلوی دیوبندی حنفی شافی مالکی کہہ کے نہ بلایا جائے، یا تو نے سمجھنا ہے کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو چل گئی ہے پیچھے سے۔ تو یہ حدیثیں پھر جب سنائیں گے اس کے ساتھ تلخ چیزیں یہ جڑی ہوئی ہیں، پھر یہ بھی سنیں آپ۔ حیات مسیح اور نزول مسیح کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، اس میں دجال کا جو قتل صحیح مسلم میں ہے، مقام لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں جو ہے وہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے، اور اس کے بعد وہ نماز، یعنی پہلی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری نمازیں پڑھائیں گے، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ تمہیں کتاب اللہ اور تمہاری نبی کی سنت کے مطابق چلا، اور آپ کے بزرگوں نے یعنی شیخ احمد سرندی جسے آپ کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد ہے، اور وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کوئی حدیث 1000 سال کے مجدد کی نہیں، 100 سال والی ہے ابو داؤد کے اندر، حاکم کے اندر، مشکات میں موجود ہے کہ ہر صدی کے کنارے پہ ایک اللہ تعالیٰ میری امت میں شخص مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ لیکن وہ شیخ احمد سرندی نے کہا نہیں جی میں تو الف ثانی میں آندہ 1000 سال کا مجدد ہوں۔ ان سے پوچھیں پہلے 1000 سال کا مجدد کون ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس کو کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال حضور نے کور کر لیے ہیں، اگلے 1000 سال میں کور کروں۔ جی ظاہر ہے وہ عمر بن عبد العزیز تو 100 سال کا مجدد ہے، اگلا مجدد امام شافعی تو 100 سال کا مجدد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1000 سال ہو چکے ہیں، تو اب
پہلے مجدد کی ضرورت ہے. 1000 سال کو تو نبی الاسلام کی دعوت نے کور کیا, اب میں نے, اور پھر اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو مجھے اللہ نے جو انہوں نے اپنی شانیں کلیم کی ہیں خود ساختہ, اس کا مجھے امید ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے امام مہدی کو بھی ملے گا. انہوں نے کہا مہدی بھی میرے انڈر ہی ہونا ہے, بے فکر ہوں, اور ہونا بھی چاہیے. امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا, یا وہ آخری صدی کے مجدد ہوں گے نا, تو ظاہر ہے جو 1000 سال کا ہے وہ 100 سے تو بڑا ہے. ان سے پوچھا کہ 1000 میں, انہوں نے کہا جی اتنا ہی فرق ہے جن 1000 تے 100 ہی چوندا ہے, اتنا اس مجدد دے فرق ہے. تو پھر تو ظاہر ہے مجدد صاحب کا تو مرتبہ زیادہ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں. جی پھر ان کو شرم آئی کہ میں نے بہت بڑا کلیم کیا. ان کا نہیں, ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل گیا. سر امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ویلڈ نہیں رہا. یہ کیمرے کا مسئلہ, قطبین پہ نماز کا مسئلہ, جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, کینگرو کا مسئلہ. امام حنیفہ کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آسٹریلیا میں اتنے کینگرو ہوتے ہیں, یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے, تو انہوں نے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے انڈر کر دیا ہوا ہے کہ جی وہ فقہ حنفی کے مطابق, وہ بھائی صحیح مسلم میں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق ہے. دیٹس آل. تو اللہ کا شکر ہے میں یہ مسلم کی وجہ سے بحث کی ہے کہ مسلم بن جائیں. اس دن سے پہلے مسلم بن جائیں جس دن آپ کو مسلم بننا پھر فائدہ کوئی نہیں دے گا, بلکہ آپ کو تو وہ دجال کے بھی آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا لیکن ایبریویشن میں لکھا ہوگا, کاف فا را یا کاف فا الف را دونوں بھی ہو سکتے ہیں, کھڑی زبر ہوتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں یہ کاف سے کشف پڑھ لیں گے, الف سے الہام پڑھ لیں گے, فا سے فیض پڑھ لیں گے, اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے, اور کہیں گے یہی سب سے بڑے بزرگ ہیں. دیکھو یہ تو بارش برسا رہے ہیں, زمین سے سبزہ اگا رہے ہیں, ان سے بڑا کون بزرگ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پہچان لیں گے. سر اس طرح نہیں پہچانا جا سکتا جب تک آپ شعبہ بازیوں سے نکل کے کتاب و سنت کے راستے پہ نہیں آ جائیں. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. باب خدا اسی کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تعلیمات یعنی کتاب اور سنت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو ہم تو صرف آپ کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا, امید ہے اگر آپ نے یہ ہماری نصیحت لے لی اور آپ کے زمانے میں دجال آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی, امام مہدی کی صحبت نصیب ہوئی, تو اگر آپ نے زندگی میں ایک دفعہ نعرہ لگایا ہوا نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو جب جناب غرقد کے درخت کے سوا باقی درخت اور پتھر آواز دیں گے تو آپ کو آواز بھلی معلوم لگے گی انشاءاللہ, اور آپ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہوئے فخر محسوس کریں. باقی اس کے لیے نبی علیہ السلام کا ایک وظیفہ میں اینڈ پہ بتاتا ہوں. دجال پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, نزول مسیح کے اوپر بھی ہر ٹاپک میں موجود ہے. آج کا ٹاپک چونکہ نہیں تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا. تو یاد اسی صورت میں ہوں گی, روزانہ کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں تو خود بخود آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. باقی یہ جو علماء جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں کو اس سے جوڑ کے, قیامت تو ہم پچھلے 400 سال سے بنائے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. لوگ تو پہلے کہتے تھے 1000 سال سے اوپر ہی امت جائے گی نہیں. آپ پرانے زمانے کے بزرگوں کی بھی کتابیں دیکھیں نا تو وہ آپ کو لگے گا بس قیامت آئی کہ آئی. فی الوقت جو گیون سرکمسٹانسز ہے نا اس میں جو ہے نا وہ آپ اس طرح, مجھے لوگ کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں پہ ویڈیو ریکارڈ کرائیں. جی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں, درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی نبی علیہ السلام نے جوڑی, یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت ہی قیامت کی خبر ہے. جی قرآن میں بھی ہے نا سر, اقترب الساعہ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اللہ نے کہا یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. ظاہر ہے جی اتنی لمبی انسانی تاریخ میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں, ان میں جب آخری پیغمبر آئے گا تو قیامت کی نشانی ہوگا نا. یعنی نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی مدلسین کی آن والی روایتیں جو ہیں وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہیں. اس میں تو عامش امام المدلسین ہے, عامش, سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ, یہ تینوں تو امام المدلسین ہیں. یہ تو ضعیف راویوں سے بھی تدریس کرتے تھے, ثقہ سے نہیں, صرف ضعیف سے بھی کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے بڑے مدلسین ہیں. اس سے بڑے مدلس حسن بصری جو ان جیسے ہزاروں لوگوں کو ایک حسن بصری تابعی بنتے ہیں, ان کی تدریس والی روایتیں میں نہیں لی جاتی. مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. اس میں عامش کی تدریس کی وجہ سے کیا کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے وہ روایتیں بیان کی ہیں, انتہائی گستاخانہ روایتیں جس میں عامش کی تدلیس ہے. تو وہ عامش کی تدلیس ہے اور انہوں نے ان سے روایت کی, چونکہ یہ ثقہ ہوتے تھے. یہ نہیں تھے کہتے حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے اس نے خبر دی, وہ کہتے تھے ان فلاں سے روایت ہے. تو بیچ میں اب بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے. تو اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدثنا, تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملاقات ہی نہیں, تو نے یہ کیوں کہا. تو
تو یہ تدریس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے، حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. تو بہرحال ہم امام شعبہ کے ساتھ ہیں، تدریس ہے بری چیز ہے، لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سما کی تصریح کر دے، کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے. وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے، وہ کہتا ہے ان فلاں. تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 36 سن لیں. تو آمش مدلس ہے 1502 نمبر، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور روایتی ضعیف ہے، فارغ ہو گئی. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مغرب کی نماز الحمدللہ شیخ زبیر علی صاحب نے مجھے مسلح پہ آگے کیا، 17 جون 2009 کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پہ شمار کر رہے تھے. بڑی آسانی رہتی، بندہ بھولتا نہیں ہے. ویسے تو دائیں پہ بھی جو آتی ہیں وہ نہیں بھولتے، لیکن یہ ہے کہ ذرا دونوں ہاتھ. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا؟ دو کہتے ہیں علی بھائی روایت تو ضعیف ہے، تو دونوں پہ کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں گواہی دیں. الحمدللہ تو میں نے خود دیکھا ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ بالکل درست ہے، دائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پہ بھی. اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح کا، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. میم سین با الف ہا. ایک مصباح وہ ہے وہ قندیل جو مشکات المصابیح والا مصباح ہے، وہ سواد کے ساتھ ہے. یہ مصباح ہے، تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز. تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی 1500 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کو نقل بھی کیا، بلکہ ایک پورا انہوں نے ریسرچ پیپر اپنے فتویٰ لکھا ہے. میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، شیخ زبیر علی صاحب کا فتاوی علمیہ جلد 1 اور صفحہ 474 پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا، اور یہی حدیث لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. ابو داؤد 1500 نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ گٹھلیوں اور کنکریوں کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھی، انفرادی ذکر کر رہی تھی، اجتماعی ذکر نہیں تھا. اجتماعی ذکر والا معاملہ پھر بدعت ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ذکر کا. آپ نے فرمایا اس سے آسان کام نہ تجھے بتاؤں. تو آپ نے پھر اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ، اور اس طرح آگے الفاظ آتے ہیں. تو یہ آسان ہے، لیکن اس کو آپ نے منع نہیں کیا. نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ غلط کام کو منع کرے، اس کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کرو، بلکہ کہا اس سے آسان بتا دیتا ہوں. تو ہمارے نزدیک بھی انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے، تسبیح صرف جواز ہے. لیکن جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں اور خام خواہ ایک تصوف، ہمیں بھی تصوف کی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جائز چیزیں بھی جو ہے ان کی وہ غلط کہنا شروع کرتے ہیں. تو یہ نہیں، مصباح بالکل ثابت ہے. اور اس حوالے سے جو سنن دارمی کی ایک روایت ابن مسعود کی پیش کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ مسجد میں لوگ وہ چادر بچھا کے وہ ذکر کوئی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کہتا تھا پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ، سارے کنکریاں پھینکتے تھے، انہوں نے ان کو اٹھوا دیا. وہ اجتماعی ذکر تھا، انفرادی ذکر بالکل درست. اجتماعی تو آپ اشراق کی نماز کی بھی جماعت کروانا شروع کر دیں، بدعت ہوگی. انڈیویجول آپ پڑھتے رہے. اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور انڈیویجول کی تو حدیث مرفوع موجود ہے. بہرحال اس میں صوفیاء سے میری بات ہوئی، وہ تو اس میں 2 طبقات ہیں. ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے، دارمی والی، ابن مسعود والی، کنکریوں والی، لیکن وہ حسن تو ہے. اور دوسرے کہتے ہیں جی ابن مسعود کی یہ ذاتی فتویٰ ہے، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. یہ ایسے بھی مفتی ہیں یہاں ہمارے جیلوں میں بھی مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ، روایت صحیح بھی ہے. تو بہرحال ہم دونوں کے ساتھ نہیں، تینوں کے ساتھ نہیں ہیں، نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ، نہ سلفیوں کے ساتھ، نہ صوفیوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدعت ہوگا، انڈیویجول اگر کرے تو حدیث مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو نہیں منع کیا. حدیث تقریری کے اندر یہ شامل ہے، لہذا یہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے، آپ نماز فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی طور پہ. اجتماعی دعا تب ہوگی توسل کے لیے، کوئی آپ کو کہے کہ دعا کر دیجئے، لیکن انڈیویجول دعا آپ کریں جتنی مرضی ہاتھ اٹھا کے کریں. بلکہ المستدرک الحاکم میں 1832 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 675 پر، کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے کہ میں نے اسے محروم نہیں لوٹانا. یہ افضل ہے. تو انڈیویجول طور پر آپ بالکل کریں. اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے مستدرک کی، اس کی ضعیف سند ہے ابو داؤد میں، لیکن المستدرک کا میں نے جو حوالہ دیا وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے. لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب 609 نمبر میں. اور قربان جاؤں شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات میں جب ابو داؤد کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کیونکہ عرب کے مولوی اسے بدعت کہتے ہیں، تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، مشکات 2245. لیکن الادب المفرد 609 نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما
دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور اس کی سند بخاری کی سند ہے, صحیح بخاری میں 10 حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں. ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی عرب سے ای میل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے. میں نے کہا یہ بخاری 10 حدیثیں میں انہوں کٹ کے بھیجیاں. کہنا جی اب کہتا جی وہ خاموش ہو گیا لیکن مانا بھی کوئی نہیں, جھوٹا پہ گیا لیکن منیا نہیں. مننا تو پھر بھائی جی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا, قرآن حدیث آئے تو ہم مان لیتے ہیں, تو جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مانتا ہے. بہرحال یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے, اور مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیحیں. کوئی منع نہیں کرتا اس کو, مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور بقایا فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے. چند مخالفت بھی کرتے ہیں شیخ البانی وغیرہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر اس کی تلاوت کو سنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو اتنے ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اور دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو کتاب ہے اور ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. باقی کتابیں جو ایسی طرح پڑھی جاتی ہیں, اور کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ان کے لیے بڑی اٹریکشن کا سبب تھا کہ یہ کتاب ہے جسے ترنم کے ساتھ پڑھا, پھر اس میں صوتی آہنگ بھی موجود ہے. اب دیکھیں کتنا بیلنسڈ ہے. اس طریقے سے شاعرانہ کلام جیسا بیلنس نہیں ہے, لیکن جو آزاد نظم کا سٹائل ہے وہ قرآن پاک سے ڈکٹ کیا گیا. بہرحال اس میں ایک ملابوتی غنا موجود ہے, اس کے اندر ڈیوائن میوزک ہے قرآن پاک کے اندر ایک خاص قسم. اور تیسری حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7527, اور یہ تو کنکلوڈنگ الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتغنى بالقرآن, قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. خوش الہانی سے قرآن پڑھنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں عرب کے قراء کتنے پیاری, اگر آپ اس کی مشاری راشد کی آواز سنیں, اسی طریقے سے ابوبکر الشاطری کی, ابراہیم شریم کی, اور اس طریقے سے سعد الغامدی کی, کس طرح وہ بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ترنم کے ساتھ. تو یہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھنا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکوتی غنا رکھا ہے, ڈیوائن میوزک رکھا ہے کہ یہ پڑھا بھی جاتا ہے. اب سورہ فاتحہ کو دیکھیں, ہم بار بار ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. میں بھی اب اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو غنا کے ساتھ پڑھتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے اندر غنا رکھا ہے. اور وہ ایک امریکن مسلمان ہوا ہے, میں اگلے دن اس کو سن رہا تھا, بالکل نابینا ہے وہ شخص, اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا آواز دی ہے, ابھی میرا نام, اس کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے. اور وہ قرآن پاک کی تلاوت سن کے ہی اس کا دل اٹریکٹ ہوا ہے اس طرف, اور اب ماشاءاللہ وہ ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ وہ, ہمیں تو ایڈوانٹیج ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو کہ ہم